عطر کاظمی صاحب، یہ جو ابھی ارشاد عارف صاحب نے بھی بات کی، ضیاء صاحب آلسو سیڈ دیٹ کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے، گلف کیا اس ایران کو ایکسیپٹ کرے گا جو ایران ابھی ابھر کے سامنے آ رہا ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یو اے ای ڈینائی کر رہا ہے، ان کے موفا کی طرف سے ایک جاری ہوتا ہے اعلامیہ جس میں کہتے ہیں جی نیتن یاہو آیا نہیں تھا. نیتن یاہو بینگ پرائم منسٹر فرام پرائم منسٹر آفس آف اسرائیل، وہ ایک باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کرتے ہیں کہ ہی وینٹ دیئر. مجھے بتائیں کہ ایک ایسا گلف، ایک ایسا یو اے ای جو ان دا مڈل آف کیوس ہے، کہاں دیکھے گا ایران کو؟ اور یہ جو یو اے ای کر رہا ہے، اب آپ یو اے ای کو کہاں دیکھ رہے ہیں، کس بلاک میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک وہ کیوس بیسڈ آپ کو ایک آرڈر نظر آتا ہے، وہ جو ایک انسرٹینٹی کی سچویشن ہے، وہ مشرق وسطیٰ میں بھی آپ کو نظر آتی ہے، دیگر جگہوں پہ بھی نظر آتی ہے، جہاں پہ خطے کے بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے حوالے سے تحفظات بھی ہیں، لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. اسرائیل کا ذکر آپ نے کیا، یو اے ای کا آپ نے ذکر کیا، ایٹ دا سیم ٹائم ان کے کچھ کنسرنز بھی ہیں، ان کے تحفظات بھی ہیں. دیکھیں نا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ابھی اس وقت امریکہ بڑی پور پوزیشن میں، اور امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اور امریکہ جو مذاکرات کی بات کر رہا ہے، معاہدے کی بات کر رہا ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل قانون کی وجہ سے، جمہوری روایات کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ آگے سے اس کو ایک فارمیڈیبل آرمی کا آگے سے ریئیکشن آیا ہے، یعنی فوجی اعتبار سے ریئیکشن آیا ہے، اور اس کے پاس اس وقت کوئی توڑ نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں، یہ ایران کے لیے بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ایران بھی گزشتہ جس طرح پتا ہے 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہے. وہ بھی اگر اس میں سے اپنے لیے پابندیاں ہٹوا لیتے ہیں، ان کو کچھ مل جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ویسے ہی ٹرمپ صاحب نے وہاں کی جو رژیم ہے اس کو اگلے 50 سال کے لیے مضبوط کر دیا. اب ادھر کی جو ایران کی حکومت ہے، اس کے حوالے سے مقامی آبادی کے بھی تحفظات تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک سسٹم ویسے ہی کافی عرصہ چلتا رہے تو لوگوں کی ریزنٹمنٹ اس کے حوالے سے ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو کچھ کیا گیا ٹرمپ کی جانب سے، جس طریقے سے حملہ کیا گیا، اسرائیل کا اس میں جو کردار ہے، اس سے ایران کا نظام مضبوط ہوا ہے الٹا. تو اب ایران کے لیے بھی چانس ہے کہ وہ اپنی آئسولیشن کو ختم کرے. پھر خطے میں جو اس کے حوالے سے تحفظات ہیں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، دیکھیں ایران کی پراکسیز ہیں خطے میں. حزب اللہ ایران کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. اسی طرح یمن کے اندر بھی اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف یو اے ای کا مسئلہ ہے یا سعودی عرب کا مسئلہ ہے، کچھ ان کے جینوئن لیکن اگین ان کے پاس بھی ان پراکسیز کو بنانے کے لیے، خاص کر کے حماس کی حوالے سے میں کہہ دیتی ہوں کہ وہ بھی ایک عذر پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلے ہم نے تو بنائی ہے پراکسی، آپ لوگوں نے کیا کیا غزہ کے لیے، یا آپ لوگوں نے فلسطین کے لیے کیا کیا ہے؟ تو کیوٹک تو ہے نا سچویشن. ان کے پاس بھی تو ایک ریزن موجود ہے نا کہ پراکسیز ہیں تو ہم مکمل طور پہ ختم کر دیں گے. تو پھر تب آپ کیا کریں گے؟ تب بولیں گے گلف والے ریزن ہے جو کچھ خطے میں ہو رہا ہے کہ کمپلیٹ سرنڈر آپ کو نظر آ رہا ہے اسرائیل کے سامنے. اقوام متحدہ سے آج مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے. غزہ میں جب جنگ بندی کی بات ہوتی تھی 6 دفعہ امریکہ نے ویٹو کیا ہے. اقوام متحدہ کو تو ٹوٹل آپ نے بائی پاس کر کے وہ بورڈ آف پیس بنا دیا. کدھر ہے وہ بورڈ آف پیس؟ اس بورڈ آف پیس اور وہ سارے معاہدے کے بننے کے بعد سے 600 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے. آدھے سے زیادہ غزہ ابھی بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے. روز وہاں پہ جو ہے اٹراسٹیز ہو رہی ہیں. غرب اردن میں مزید سیٹلمنٹس کی منظوری دے دی ہے. غرب اردن میں جو ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. وہاں پہ تو حماس نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بالکل یہ کوشچن ویلڈ ہے کہ عرب ممالک اور انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کردار ادا کرتی رہی. لیکن میں یہ جو لوکلائزڈ اس وقت ایشو ہے ایران کا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا، اور یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کے پاس بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ اپنی جو گلوبل آئسولیشن ہے اس کو ختم کرے اور بہتر طریقے سے ایک وہ کردار ادا کرے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے عرب نیبرز ہیں ان کے ساتھ جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے.